بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان گفتگو کا یہ جو ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، یہ جو گفتگو ہے اس کو آپ کالم کی شکل میں روزنامہ خبریں کے تمام ایڈیشنز، روزنامہ مشرق پشاور اور روزنامہ جسارت کراچی میں کالم کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ملک کے حالات پر، اس کی معیشت پر کالم لکھا تو ٹویٹر پہ بیرون ملک بسنے والے ایک معروف شاعر نعیم زرار صاحب کی ایک نظم پڑھنے کو ملی، جس میں پاکستان کے موجودہ حالات اور وطن سے محبت کا ایک درد و کرب جھلک رہا تھا۔ نظم میں وہ لڑکی کے عنوان سے لکھا گیا ایک ایسی لڑکی یا خاتون کی کہانی بیان کی گئی تھی کہ جو وطن چھوڑ کر اب برسوں سے بیرون ملک اور دور دیس مقیم ہے، لیکن ان حالات کے باوجود وہ اپنے وطن کو بھولی نہیں ہے۔ وہ لڑکی، کئی برسوں سے وہ لڑکی بہت ہی دور مغرب کے دیار سرد و یخ بستہ میں رہتی ہے، پرانے دیس کی جلتی ہوئی یادوں کو سہتی ہے۔ اسے کیسے بتائیں کہ دسمبر جا چکا ہے، اسے کیسے بتائیں ہم کہ اس کے سال بھر کے سرد موسم سے ہمارا یہ دسمبر گو کہ دیسی تھا، پرانا تھا، مگر پھر بھی سہانا تھا، مگر اس میں اس کی یادوں کا بڑا خوشکن زمانہ تھا۔ 2 دن سے میں ایک اور بیرون ملک بسنے والے پاکستانی جو معروف اور نامور شخصیت ہیں، ساجد نذیر تارڑ، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی دیکھ رہا ہوں، جس سے مسلسل ایسے ٹویٹس ہو رہے ہیں کہ جو موجودہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے درد اور کرب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ساجد نذیر تارڑ کا نام مشہور ہے، وہ پاکستانی ٹی وی چینلز پر بھی اکثر بولتے ہیں، صدر ٹرمپ کے دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے اور ان کی پاکستان پالیسی میں ان کا انپٹ بھی شامل رہا ہے، یہی عمومی طور پہ کہا جاتا تھا۔ ساجد نذیر تارڑ نے پہلا ٹویٹ یہ کیا کہ IMF کے ساتھ پاکستان کا 1950 سے تعلق ہے اور اس عرصے میں 22 بیل آؤٹ پیکیجز، یعنی 22 بار پاکستان نے IMF سے قرض حاصل کیا ہے، لیکن یہ اور اس کے علاوہ سیلابوں، وباؤں، زلزلوں کے دوران حاصل ہونے والی امداد اس کے الگ ہے، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک اب چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اصل جو بحران ہے وہ اخلاقیات کا بحران ہے۔ اب اس میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر دوبارہ وہ دوسرے دن یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے 2 میں سے 2 ہمسائے جو سپر پاور بنے، یعنی بھارت اور چائنا، انہوں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھا کہ وہ سپر پاور بن گئیں۔ اس میں ایکسپورٹ کو بڑھایا، ایجوکیشن کو بڑھایا، اسٹرانگ فارن پالیسی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، نیشنلائزیشن، نو وار، کرپشن کے خلاف سخت پالیسی، لا اینڈ آرڈر، ویمن امپاورمنٹ اور مائکرو فائنینسنگ۔ 2 بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کا یہ جو درد و کرب ہے جو کسی نہ کسی صورت میں جھلکتا ہے، یہ حقیقت میں ان تمام پاکستانیوں کا درد اور دکھ ہے کہ جو بیرونی دنیا میں بیٹھے پاکستان کی اس حالت کو اور اس درگت کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان خواہ امریکہ یا کینیڈا یا برطانیہ کے رہنے والے پاکستانی ہی ہوں، کہ پاکستان ان ملکوں کا جن کے اندر وہ آج رہ رہے ہیں دست نگر بنے، کیونکہ یہ لوگ اپنی شناخت پر فخر کرنے والے، اصرار کرنے والے، اترانے والے ہیں، اور انہوں نے اپنی زمین کے ساتھ رشتہ کبھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملک کے حالات پر کڑتے ہیں
اور اپنے دلوں کے جو پھپھولے ہیں ان کو کسی نہ کسی انداز سے جو بھی میڈیم ان کے پاس دستیاب ہے اس سے وہ جلاتے ہیں، پھوڑتے ہیں۔ پاکستان میں آج جو حالت اور جو درگت بنی ہوئی ہے یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے کہ جو آج اپنے ایٹم بم کے اوپر ایک بڑا سا کشکول سجائے ہوئے ہے۔ شاید ہی اس طرح کے نشان عبرت کوئی اور معاشرہ، کوئی اور ملک بنا ہو کہ قدرت نے اس کو عروج بھی عطا کیا، دنیا کی سب سے بہترین جو طاقت ہے دفاعی اعتبار سے وہ بھی عطا کی، اس کو اوج ثریا تک پہنچایا، لیکن شاید وہ اس کے لوگ، اس کی سوسائٹی، اس کا معاشرہ، اس کی قیادت اس مقام کو سنبھال نہ سکی، اور بالآخر اس کے ہاتھ میں جہاں ایک طرف قدرت نے ایٹم بم کی طاقت دی تھی، صلاحیت دی تھی، وہیں اس کے دوسرے ہاتھ میں کشکول تھما کے رکھ دیا۔ یہ پاکستان کا ایک المیہ ہے، یہ اس کی نسلوں کا ایک المیہ ہے، اور پاکستان اس کیفیت میں سراپا سوال ہے کہ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں۔ جب اسے اس سوال کا جواب نہیں ملتا تو پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں یہاں لہو کا سراغ۔ کیونکہ پاکستان میں جو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا ہے وہ دستانہ پوش لوگ ہیں، انہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں، اور کہیں بھی ان کا نہ وہ پکڑائی دیتے ہیں، نہ وہ کہیں خود کو اپنی احتساب اور اپنی اصلاح کی وہ کوئی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ سلسلہ کہیں رکنے والا معلوم ہوتا ہے۔ پاکستان کے گرد و پیش میں جو ساجد نذیر تارڑ کے ٹویٹ کا میں ذکر کر رہا تھا، بھارت اور چین تو موجود ہیں کہ ایک دو بڑی ابھرتی ہوئی معیشتیں بن کر وہ ابھری ہیں، ایک امریکہ کے ہمسر اور ہم پلہ ہے، دوسرا چین کے مقابلے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو یہ تو دو بڑے ملک اب بن گئے، دو بڑی معیشتیں بن گئی، لیکن اس کے پہلو میں ایک اور ملک افغانستان ہے، جہاں اس وقت 1 سال سے زیادہ عرصے سے ایک ملیشیا کی حکومت ہے، غیر مسلمہ حکومت ہے، دنیا نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا، دنیا نے اس کے اثاثے بھی ضبط کر رکھے ہیں۔ افغانستان کی حکومت ہے کہ جن کو جہاں گیری اور جہاں بانی کا تجربہ بھی نہیں ہے، کہ جن کو صرف انہوں نے لڑائی ہی لڑی ہے میدان میں، اور مسلسل کئی نسلیں میدان جنگ میں ہی ان کی پروان چڑھی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، پروان چڑھی ہیں، اور آج بھی وہ ایک طرح سے خود کو میدان جنگ میں ہی سمجھتی ہیں کہ کسی بھی وقت وہ رجیم چینج کا شکار ہو سکتی ہیں، جو دباؤ بڑھانے کی ایک پالیسی چل رہی ہے۔ لیکن اس کی بھی یہ معاشی حالت نہیں ہے۔ 90 کی دہائی میں بہت مذاق پاکستان کے جو دانشور طبقہ تھا وہ بہت مذاق اڑاتا تھا کہ افغانستان میں روٹی اتنے کی ہے، نان اتنے کا ہے۔ آج وہ سارے تانے اور وہ ساری طنز کی جو باتیں ہیں وہ پاکستان پر الٹ کر رہ گئی ہیں۔ آج یہاں نان جو ہے وہ 50 روپے سے اوپر بھاگتا ہوا جا رہا ہے، راکٹ کی رفتار سے ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ اوپر جا رہی ہے۔ تو افغانستان کے معاشی حالات بھی اتنے برے نہیں ہیں، ان کے اثاثے منجمد ہیں، ان کو بیرونی امداد نہیں مل رہی ہے، لیکن وہ آزادی کے ساتھ اپنے معاہدات کر رہے ہیں، بڑے بڑے معاہدات کر رہے ہیں، روس کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، امریکہ کے ایران کے ساتھ ان کے معاہدات ہو چکے ہیں، اور دوسرے چائنا کے ساتھ انہوں نے ڈیمز بنانے اور بڑے بڑے معاہدات حال ہی میں کیے ہیں، اور وہ آگے جا رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے پہلو میں اسلامی جمہوریہ چین ہے، اسلام کا بھی ہماری طرح اس کے ساتھ سابقہ ہے، لیکن ایران بھی پابندیوں کا شکار ہے، اور ہمہ وقت جو ہے ان 4-5 اشروں سے اس کے سر پر رجیم چینج کی تلوار لٹکتی ہے۔ جب بھی بیرونی طاقتوں کو موقع ملتا ہے، ایران میں کچھ بے چینی کے جراثیم نظر آتے ہیں نئی نسل کے اندر، تو بیرونی طاقتیں وہاں اپنا پاندان لیے وہاں اپنا مفاد تلاش کرنے پہنچ جاتی ہیں، اور الٹیمیٹ اس کا جو گول ہوتا ہے وہ رجیم چینج ہوتی ہے۔ تو مسلسل ایک تلوار وہاں لٹک رہی ہے، پابندیوں کا شکار ہیں، ان کو دہشت گردی کے ساتھ بریکٹ کیا گیا ہے، مذہبی انتہا پسندی کے ساتھ بریکٹ کیا گیا ہے، اور علاقائی ملکوں کے سلامتی کے ایک مخالف اور مسلسل خطرے کے طور پر اس کو پینٹ کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی معیشت کا یہ حال نہیں ہے کہ جو پاکستان کا ہے، وہ ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے، نہ افغانستان ایٹمی طاقت ہے، نہ ایران ایٹمی طاقت ہے۔ اس کے باوجود وہ معاشی لحاظ سے بہتر پوزیشن میں ہیں اور اپنی معیشت کو سنبھالا دیے ہوئے ہیں۔
شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے اور وہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے بالادست طبقات بالکل اس پر ایک قبضے کے انداز میں غالب آ چکے ہیں اور وہ اپنا قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ بالادست طبقات کی ایک گٹھ جوڑ قائم ہے پاکستان کو، اور یوں لگتا ہے کہ حضرت علامہ اقبال نے اور اسی طبقے کے مفاد کے لیے اپنا خواب دیکھا تھا اور قائد اعظم نے عملی جامہ اس خواب کو اسی طبقے کے لیے پہنچایا تھا۔ اس ملک کی تمام مراد جو ہیں وہ اس بالادست طبقے کے لیے ہیں کہ جو اوپر ہی اوپر رہتا ہے، جس کا زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ملک میں صرف 2 کلاسز اس وقت موجود ہیں، ایک وہ بالادست اور مراد یافتہ طبقہ ہے، اس کا کوئی بھی پروفیشن ہو، اس کا کوئی بھی نام ہو، اور دوسرا ماجا اور گاما ہے کہ جو نیچے ہے، جس کو کبھی وسائل میں شریک نہیں کیا گیا۔ اس کے لیے ایسپرین کی گولی بھی جو ہے اس کو اپنی دھاڑی سے، اپنی مزدوری سے حاصل کرنا پڑتی ہے، اور جو مراد یافتہ طبقہ ہے ان کا پانی بھی فرانس سے آتا ہے۔ ان کو سر میں درد ہو تو وہ امریکہ اور برطانیہ کے سوا کہیں ٹکتے ہی نہیں ہیں بیچ میں۔ ان کی چھٹیاں، ان کا ویکنڈ بھی جو ہے وہ دبئی میں گزرتا ہے، یا ان کا کسی یورپ کی کسی عشرت کدے میں ان کا ویکنڈ بھی گزرتا ہے۔ جہاز ان کے لیے کھانے اور روٹی پانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جہاز ان کی شادیوں میں براتیوں کو لانے اور لے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک کلاس ہے مراد یافتہ پاکستان میں، اور اسی کے لیے ریاست کے وسائل وقف ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور غریب آدمی کو آپ داد دیں عمران خان کی کہ غریب آدمی کو پہلی بار انہوں نے وسائل میں شریک کیا کہ جو یہ ریاست ہے آخر اس پر اس غریب آدمی کا بھی کوئی حق ہے، صحت کارڈ کے ذریعے اور لنگر خانوں کے ذریعے، کہ جو عام آدمی رلتے تھے، کہ جن کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حقیر سمجھا جاتا تھا ہماری سوسائٹی میں، ان کو بھی عزت کے ساتھ ایک چھت تلے بٹھا کر 2 وقت کا کھانا دیا جانے لگا۔ اسی طرح ایسے لوگ کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے علاج کا کسی بہتر ہسپتال میں، ان کا علاج ان کی دہلیز پر اچھے انداز سے ہونے لگا، اور ریاست اس کو برداشت کرنے لگی، ریاست اس کو اونرشپ دینے لگی۔ یعنی ماجا گاما جو لاوارث تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کی کیڑے مکوڑے جیسی حیثیت تھی، اس کو بھی اونرشپ ریاست نے دینے کی کوشش کی۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی کہانی ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ کی کہانی وہ ہے کہ سڑکیں بناؤ، پل بناؤ، بڑے بڑے بناؤ، اور قرض لو، اور پھر ان کو مینٹین کرنے کے لیے مزید قرض لو، قرض در قرض کی ایک دلدل بنائی جائے۔ اور ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو جو جب تک زندہ ہے، جو جب تک موجود ہے، ایک حقیقت کے طور پہ اس دھرتی پر وہ ایک موجود ہے، اس کا وجود، تو اس کو اونرشپ دو، ریاست اس کو کسی حد تک سٹیک ہولڈر بنائے، کیونکہ یہاں ایک عام آدمی جو ماجا گاما ہے وہ ریاست سے لا تعلق تھا، دور تھا۔ وہ یہ ریاست جو ہے، اس کے مزے، اس کی عیاشیاں جو ہے وہ صرف اس طبقے کے لیے تھیں کہ جو طبقہ اس پر قابض اور حاوی ہے، اور ایک مثلث کی صورت میں اپنا ایک اکٹھ بنائے ہوئے اس کے وسائل کو لوٹ رہا ہے۔ یوں یہ بالکل یہی کیفیت ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے صرف یہ عظیم کارنامہ جو ہے صرف انہی لوگوں کے لیے انجام دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، شاید ان کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ یہ ساری جو زندگی کے ٹھاٹ باٹ، یہ مراد ہیں، یہ صرف انہی کے لیے ہیں، اس پر عام آدمی کا حق نہیں ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو توڑ کر عمران خان نے ایک عام آدمی کو ریاست کے وسائل میں شریک کرنے کی کوشش کی، اور شاید یہ بھی ان کے جرائم کی اور ان کی فرد جرم کی فہرست کا ایک غیر تحریری قسم کا نکتہ ہو۔ تو اب جو پاکستان کی حالت اور کیفیت بن گئی ہے، جس پہ نہ صرف پاکستان کے لوگ گڑتے ہیں، بلکہ جو بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہیں وہ بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں، اپنے اپنے انداز سے وہ اپنے کرب کا، اپنے دکھ کا، اپنے درد کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیسے ان کا جو ملک ہے وہ اس حال کو پہنچا، اور کون ہے جس نے اس حال کو پہنچایا، کون ان حالات کی اونرشپ بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حادثہ ایک دم نہیں ہوا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ بالکل اس ملک کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کو قطرہ قطرہ قرض کے نام پر حقیقت میں زہر دیا گیا ہے، قرض کے نام پر اس کو سلو پوائزننگ اس کی گئی ہے، اور پھر اس قرض سے کوئی تعمیری، پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو کام نہیں ہوا، اس قرض سے عیاشی ہوئی ہے، پھر اس قرض کو اتارنے کے لیے ایک اور قرض لیا گیا ہے، اور ایک دلدل ہے کہ جس میں آج پاکستان کھڑا ہے، اور آج پاکستان بالکل لٹا پٹا ہوا اس شعر کی تصویر بنا ہے کہ تیرا لٹیا نی شہر بمبور نی سسیے بے خبرے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے،
اللہ نگہبان۔